فرعونیوں کی نافرمانی کی وجہ سے بے در پہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے 5 عذاب ان پر مسلط کیے گئے۔ ایک طوفان اور قحط، بے تحاشا طوفان، قحط، بھوک سے مر رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی، توبہ کی، اللہ نے پھر سرسبز و شاداب کر دیا، ہریالی آ گئی۔ لیکن اتنی بدبخت قوم تھی فرعون کی، اور فرعون سمیت انہوں نے پھر نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا خون کا، جس چیز کو ہاتھ ڈالے خون میں تبدیل ہو جائے، کھانا خون، ہڈیاں خون، جس چیز کو ہاتھ ڈالے خون میں تبدیل ہو جائے۔ پھر توبہ کی، پھر اللہ نے معافی دی، پھر ان کی بدبختی، پھر وہی وہ کام کرنا شروع کر دیے نافرمانوں والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مینڈلوں کا عذاب بھیجا، ان کے گھروں کے اندر، ان کے ہر جگہ کے اوپر برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک، یہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ پھر توبہ کی، یہاں تک کہ پھر وہی ان کا حال، پھر ان کے اوپر ٹڈی، فصلوں کا کیڑا، فصلیں ساری تباہ کر دی، سب چیزیں کی پھل برباد کر دیے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، لیکن بار بار توبہ توڑتے، اور پھر ان کے اوپر کمل، جسے جوں یا غلے کو کھانے والا جو کیڑا ہے اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے عذابوں میں مبتلا کیے گئے، ہر بار معافی مانگتے، ہر بار توبہ توڑتے، نافرمانیاں کرتے، اور ان کے اوپر پھر مسلسل بہتر پہ یہ 5 معروف عذاب ان کے اوپر آئے۔ لیکن جب مسلسل ان کی نافرمانیاں بڑھتی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اب ان کی نافرمانیاں باز نہیں آ رہی فرعون کی، تو آپ مصر سے ہجرت فرما جائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو لیا اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے آپ مصر سے نکلنے لگے، ہجرت کرنے لگے۔ جب مصر سے ہجرت کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل راستہ بھول گئے۔ ابھی مصر سے ہجرت کر رہے فرعون سے بچنے کے لیے، اور اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا حکم بھی تھا، راستہ بھول گئے۔ اب راستہ بھولنے کی وجہ کیا تھی؟ راستہ بھولنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ جب تم مصر سے ہجرت کرو تو میرا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ وہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کا تابوت جو تھا وہ اپنے ساتھ لے جانا بھول گئے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو راستہ بھلا دیا۔ اب وہ سمجھ لے کہ ہمارے سے کوئی یقیناً کوئی بھول ہوئی ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو یاد آیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، تو کہا کہ اب اس تابوت کا پتہ کون بتائے گا؟ تو پھر ایک بوڑھی عورت، اس نے کہا کہ میں اس کا رستہ بتاؤں گی، کہاں پہ یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ میرے لیے دعا کریں کہ محشر کے دن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا پڑوس عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تب سوچا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کی بات مان لو۔ آپ نے دعا کر دی، بڑھیا آپ کو ایک دریا یا ایک جھیل پر لے گئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا پانی خشک ہوا، تو نیچے یوسف علیہ السلام کا تابوت تھا وہ ساتھ لیا، تو پھر ان کو راستہ ملا، اور پھر یہ ہجرت کرنے لگے، مصر سے نکلنے لگے۔ جب آپ دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنا عصا دریا کے اندر مارے۔ جب آپ نے اپنا عصا، اپنی سٹک، اپنی لکڑی کی وہ سوٹی جب اس دریا کے اندر ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راستے بنا دیے، 12 راستے بنا دیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل امن و امان کے ساتھ
اس دریا سے گزر گئی۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی فرعونی پیچھے پیچھے تھے۔ پہلے تو وہ ڈرا، لیکن بیویاں مارنے کے لیے جب اس نے اپنے سواری کو ایڑ لگائی تو وہ دوڑی، جس کی وجہ سے وہ پھر وہ بھی دریا کے اندر اور تمام کے تمام بھی دریا کے اندر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزر گئے۔ جب گزر گئے، جب فرعون اور اس کا ہزاروں کا لشکر جو ہے وہ جب دریا کے درمیان آئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دریا کو آپس میں ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا آپس میں مل گئے۔ اب دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے پانی ہے اور وہ غرق ہو رہے ہیں۔ جب وہ غرق ہونے کے قریب ہوا پھر اس نے اس وقت کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت تو ایمان لانا قابل قبول نہ تھا۔ لیکن اللہ نے یہ ضرور فرمایا اس کی لاش کو نافرمانوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی باڈی کو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے کہا کہ یہ تیری محفوظ رہے گی۔ آج بھی میوزیم کے اندر وہاں پہ اس کی ممی، اس کی جو باڈی ہے وہ محفوظ ہے۔ ایک تو انہوں نے کیمیکل وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن اصل تو بات یہ کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تیری باڈی کو سلامت رکھوں گا عبرت کے لیے۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب آپ دریا سے نکل کے باہر ہو گئے، آپ نے مصر کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک روایت کے اندر اپنے نائب کو بھیجا، وہاں پہ ہارون علیہ السلام کو، یوشع بن نون کو، انہوں نے مصر کی ساری گورنمنٹ کو، حکومت کو قائم کیا۔ ایک روایت کے اندر آپ خود تشریف لے کے مصر کے اندر اپنی حکومت قائم کی، سارا نظام کر کے وہاں پہ ڈیوٹیاں لگا کے پھر آپ واپس دوبارہ ہجرت فرما کے مصر سے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ کوہ طور پہ 30 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے تشریف لے گئے۔ 30 دن تک گزر گئے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے آج بھی جب مسلسل روزہ رکھے تو روزے دار کی منہ سے ایک خاص خوشبو آتی ہے، سارا دن دیتا شعبے تک خالی رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ 30 دن گزر گئے ہیں، میرے منہ سے خاص قسم کی روزے دار کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو آپ نے مسواک کر لی، آپ نے روزے کو افطار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ روزہ افطار کیوں کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تو اس لیے کیا کہ تاکہ تجھ سے ہم کلام ہونا ہے، تو خوشبو جو ہے وہ آئے، اور یہ جو روزے رکھنے کی وجہ سے ایک سمیت آ رہی ہے یہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کی جو منہ کی خوشبو ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے خاص جو خوشبو آتی ہے، یہ مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب 10 روزے اور 10 دن اور قیام کرو۔ تو پھر یوں 40 دن اور راتیں جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر محو عبادت رہے، آپ تورات لینے گئے۔ پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے، اللہ کی شان کے مطابق جو اس کی آواز تھی وہ جب کانوں کے رستے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اتری، خواہش پیدا ہوئی کہ اتنی آواز حسین ہے، اتنی آواز میٹھی ہے، اس کا دیدار کتنا حسن و جمال کا اور لذت کا کیف کا حامل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، رب ارنی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تیری حجاب۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرا دیدار نہیں کر سکے گا، اب تیری خواہش ہے، تیری دعا ہے، تو میں اپنے حسن کی ایک کم تر تجلی کوہ طور پہ ڈالتا ہوں، اگر وہ برداشت کر گیا تو پھر تو مجھے بے حجاب دیکھ لے گا۔ جب اللہ پاک نے اپنے حسن و جمال کی ایک ادنا تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو گئے۔ ویسے تو اللہ پاک نے آپ کو کوہ طور پہ بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم انہوں نے سیدھے رستے کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے گائے کو بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ کوہ طور بھی آپ کو اطلاع مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب دریا سے گزرنے لگی تھی، آپ نے عصا مارا، یہ تو ایک سبب تھا۔ اصل میں تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جائیں اور جا کے دریا کو 2 لخت کر دیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے قدم جس جگہ پہ
جلتے تھے لگتے تھے اللہ تعالیٰ وہاں پہ زندگی پیدا کر دیتا. وہاں سے سامری جو تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری کے جہاں پہ قدم لگتے اس نے جب یہ کمال دیکھا تو وہاں سے پٹی اٹھا لی. اب سامری کون تھا؟ سامری جو تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا، آپ پر ایمان لے آیا، لیکن بعد میں اس نے گائے کو پوجنا شروع کر دیا، دوسروں کو اس کے اوپر لگا دیا. ایک قول. دوسرا قول یہ تھا یہ شروع سے بت پرست. تیسرا قول جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش غار میں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا مہیا کی جاتا، اسی طرح یہ جو موسیٰ سامری تھا اس کی بھی پرورش ایک غار کے اندر ہوئی اور اس کو بھی اللہ کی طرف سے کھانا مہیا کیا جاتا. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس کی پرورش جبرائیل کے ذریعے ہوئی وہ بت پرست نکلا، اور جس کی پرورش فرعون کے پاس ہوئی وہ موسیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار نکلا. اس سامری کے بارے میں چند ایک اقوال تھے. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ساتھ جو ہے دریا پار کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ نکل گیا. اب اس کے ہاتھ کے اندر مٹی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری کی قدم لگتے اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ کیا تیرے ہاتھ میں فرعونیوں کا کپتیوں کا سونا اور چاندی اور زیور ہے؟ اس کو پھینک دو. تمہیں معلوم کی حکم دیا گیا ہے، سب نے پھینک دیا اس گھڑے کے اندر، تم بھی پھینک دو. سامری نے کہا کہ یہ سونا اور چاندی نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری کے جہاں پہ قدم لگے ہیں یہ وہ مٹی ہے، یہ ہرگز نہیں پھینکوں گا. ہاں ایک شرط ہے کہ آپ یہ دعا کریں جو میری تمنا ہے، جو میری آرزو ہے، جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے تو پھر میں اسے پھینک دوں گا. آپ نے کہا دعا کر دی. ہارون علیہ السلام نے پیغمبر خدا آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ جو تمنا اور آرزو رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے اس کی پوری ہو جائے. جب دعا کر دی تو اس نے کہا میری تو خواہش اور تمنا یہ تھی کہ یہ جو گڑے میں سونا اور چاندی یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے یہ گائے کا بچڑا بن جائے. چنانچہ دعا قبول ہوئی تو فوراً گائے کا بچڑا بن گیا. ایک روایت کی طرف یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے اس مٹی سے بچڑا بنایا اور پھر اس مٹی کو اس کے اندر لگایا. تو بہرحال یہ بھی روایت جو میں نے پڑھی اس نے کہا میری خواہش پوری ہو جائے، اس کی خواہش پوری ہو گئی، وہ بچڑا بن گیا. اب اس سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا حقیقت میں بولتا نہیں تھا بلکہ اس کے جب وہ بچڑا بن گیا تو اس کے پخانے کے مقام سے جب ہوا گزرتی اور منہ کے رستہ نکلتی خود بخود آواز پیدا ہوتی. تو بہرحال دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے قدم کی جو لگے پٹی تھی اس کی یہ کرامت تھی، اس کا یہ اعجاز تھا. چنانچہ وہ بچڑا بن گیا، اس نے بولنا شروع کر دیا. جب اس نے بولنا شروع کیا سامری نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو کہا یہی تمہارا رب ہے اور یہی موسیٰ کا رب ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اس سے ہٹ گئے. اب 3 گروہ بن گئے بنی اسرائیل. ایک گروہ جو تھا انہوں نے اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور مان لیا باقی یہ ہمارا بھی رب ہے اور موسیٰ کا بھی رب ہے. اور دوسرا گروہ انہوں نے نہ تصدیق کی نہ تکذیب کی، نہ جھٹلایا نہ اس کو مانا. اور تیسرا گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، انہوں نے اس کو بچڑے کو ہی خدا مانا. یہ 3 گروہ اس وقت بن گئے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غصے سے پھر آپ نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، آپ نے داڑھی کو پکڑ کے جھوڑا. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا میرے بھائی اس میں میرا قصور نہیں، اور پھر سارا واقعہ سنایا سامری والا نے. تو پھر آپ نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور سامری جو تھا جس نے یہ سارا کرتب کیا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لگایا اس کو بددعا دی جس کو قرآن نے بیان کیا. قال فاشهد فإن لك في الحياة
فی الحیات ان تقول لا قصاص وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ۔ آپ نے یہ دعا دی کہ اب تو ساری زندگی یہ کہتا پھرے کہ مجھے چھونا نہیں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ چنانچہ جو بھی سامری کو ہاتھ لگاتا وہ دونوں ہی بیمار ہو جاتے اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ کیوں وہ جنگلوں کے اندر چلا گیا اور جنگل میں بھی پکیا ساری زندگی اسی ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا رہا، اور پھر یہاں تک کہ وہ وہی واسطے جہنم ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جو سونے چاندی اور آگ سے بنا تھا اس کو آگ سے جلایا اور پھر دریا کے اندر یوسف کے گھاٹ کو بہا دیا۔ اب اس دریا سے جو بھی پانی پیتا اس کا چہرہ زرد ہو جاتا، جو اس بچڑے کو بوجھنے والا تھا اس کا رنگ زرد ہو جاتا، جس سے پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ غلط تھے۔ اب ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہم غلط تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے عرض کرے ہم توبہ کیسے کریں، ہماری توبہ کا قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہاری توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہ جھٹلایا تھا نہ اس کی تصدیق کی تھی وہ لوگ قتل کریں گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا کی ہے۔ چنانچہ اب جن لوگوں نے قتل کرنا تھا یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی سزا تھی، کیونکہ نہ انہوں نے جھٹلایا تھا لیکن اس کی تصدیق بھی نہیں کی۔ تیسرا گروہ تھا جو پکا پختہ ایمان رکھنے والا تھا بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب یہ جو تجرم کا شکار تھے ان کے لیے بڑا امتحان تھا، کیونکہ جن کو انہیں قتل کرنا تھا وہ ان کے بھائی تھے، کوئی بھانجا تھا، کوئی چچا تھا، ان کے اپنے رشتہ دار تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ان کی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے حیت ہے، اس طرح اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، گردنیں اپنے گھروں کے سامنے، کم و بیش ہزاروں 70,000 افراد تھے۔ اللہ پاک نے پھر ان کے لیے ثانی پیدا کی، ایک اندھیرا چھا گیا، ایک کالی گٹھا چھا گئی، جس کی وجہ سے پھر ان کو قتل کرنا آسان ہوا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شہید ہوئے ہیں ان کو شہادت کا درجہ ملا ہے، اس سے مجھے اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سابقہ نبیوں کی امتیں ان کی توبہ بھی ایسی ہوتی تھی کہ وہ قتل کیے جاتے تھے۔ آج بڑے سے بڑا گناہ کی سرزد ہو جائے اللہ تعالیٰ مان غفیر، تو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر خوف الہی اور خشیت الہی کی وجہ سے سچے دل سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہارو، توبہ کر لو اور گناہوں کی زندگی سے باز آ جاؤ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن لے کے آئے پھر شک کرنا شروع کر دیا، یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ان کو اپنے مخصوص افراد کو لے آؤ کوہ طور پہ۔ اب تو 70 افراد بنی اسرائیل کے جو معتبر تھے ان کو ساتھ کیا اور کوہ طور پہ پہنچ گئے۔ جب کوہ طور پہ پہنچے روزے بھی رکھے کچھ دن، عبادت بھی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق تجلی فرمایا اور کلام کیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یقین ہو گیا ہے کہ اتنی بدبخت قوم کو پھر انکار کر دیا، کہا ہو سکتا ہے کہ شیطان کی آواز ہو، جن کی آواز ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پھر سخت ناراض ہوا، جلال آیا، اللہ پاک نے فوراً ان کے اندر عذاب مبتلا کر دیا۔ فوراً جو ہے ان کو بجلی کی کڑک آئی اور زلزلہ آیا جس سے وہ 70 کے 70 افراد مارے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو ان کو لے کے آئے تھے اپنے ساتھ زندہ سلامت، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں ان کو صحیح سلامت لے کے آیا، اور کہ میں اکیلا جب جاؤں گا تو لوگ میرے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ میں نے خود ہی کسی طریقے سے ان کو قتل کر دیا ہے۔ دعا کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، جس کا قرآن میں ذکر ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر ہم ان کو اٹھایا اس کے بعد کہ جب انہیں موت دے دی تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وہ زندہ ہوئے اور آپ نے اپنی قوم کو آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سچ کہتے ہیں، یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ لیکن پھر بھی ان کی بدبختی، انہوں نے پھر بھی ہیر پھیر کی، آخر میں انہوں نے اپنی طرف سے جملہ لگا دیا۔ بنی اسرائیل کو آپ نے کہا ہے تو صحیح ہے لیکن اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے جو تم سے عبادت ہوتی ہے
جو عمل ہوتا ہے وہ کر لو، جو نہیں ہوتا تمہیں معاف ہے۔ یہ تو اپنی طرف سے نکال کے بتا دیا۔ وہ قوم واقعی سستی کا شکار تھی، انہوں نے بالکل ہی عمل چھوڑ دیا، بالکل ہی عمل کرنا اور نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ جب احکامات سے بالکل انہوں نے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا۔ تو میں اے جبرائیل فرشتوں کو حکم دیا وہ قوم کو پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر لے جاؤ، اگر تو یہ مان لیں سچے دل سے تو انہیں معافی ہے، ورنہ پھر کوئی تو پہاڑ کے اوپر گرا دینا۔ چنانچہ فرشتوں نے کوئی تو پہاڑ کو اٹھایا اور بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ اب لاچار ناچار مجبوراً دیکھا کہ پہاڑ سال کے اوپر ہے، سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں ایسے گرے کہ بائیں آنکھ بائیں پیشانی کی طرف سجدے میں رکھی اور دائیں آنکھ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کن آنکھوں سے دائیں طرف سے سجدے کی پیشانی کو اٹھایا ہوا تھا، ایسے سجدہ کیا، اوپر دیکھ رہے تھے کن آنکھوں سے کہ کہیں ایسا تو نہیں پہاڑ گرنے تو نہیں لگا۔ تو جب انہوں نے سجدہ کیا، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے کوئی پہاڑ کو اٹھا دیا۔ آج بھی یہودی ایسے ہی سجدہ کرتے ہیں، وہ اپنی پیشانی کو ایک طرف جھکاتے ہیں بائیں طرف سے اور دائیں طرف آسمان کی طرف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہماری جو یہود تھے قوم، ان کی توبہ کی یادگار ہے۔ تو آج بھی یہودی ایسے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ والد کرام، جب انہوں نے دریا پار کیا تھا بنی اسرائیل نے، فرعون سے نجات ملی تھی، تو دریا جب پار کیا شدید گرمی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس شدید گرمی میں ان کے اوپر اپنی نعمت کی رحمت کے بادل چھا گئے، ٹھنڈے گنے دار سایہ دار بادل ان کے اوپر چھائے، کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ کھانے کے لیے من و سلوہ اترا۔ اب ان کے اوپر اللہ نے کون کون سی نعمتیں کی؟ سخت گرمی تھی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی سایہ کر دیا، رحمت کر دی۔ من و سلوہ ان کو کھانے کے لیے دیا۔ من اس کے بارے میں آتا ہے یہ آسمان سے اترتا تھا برف کی طرح، ایک لذیذ اور میٹھا کھانا جسے ترنجبین کہتے ہیں، اور سلوہ جس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعد میں کہا کھائی دریا کے کنارے اللہ تعالیٰ ان کو ہوا کے ساتھ موڑ دیتا اور پھر جتنا ان کی خاندان ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی وہ اٹھا لیتے اس جانور کو۔ اور بعد نے کہا کہ سلوہ سے مراد پٹیر ہے یا پٹیر طرح کا جانور ہے۔ تو بہرحال من و سلوہ ان کے لیے وافر ہوتا، جتنی ان کی ضرورت ہوتی اپنے گھروں میں یہ لے جاتے کھانے پینے کے لیے۔ ایک دن صرف منع تھا، لیکن اس سے پہلے جو دن ہوتا ان کو 2 دن کا جو ہے کھانا من و سلوہ کھانا جاتا، بغیر محنت کے کھانا اتر رہا ہے۔ ان کا لباس میلا ہی نہیں ہوتا۔ جب میدان طے میں گم ہوں گے وقت ملا تو میں بیان کروں گا، لباس ان کا میلا ہی نہیں ہوتا تھا، بال ناخن بڑھتے ہی نہیں تھے۔ بچہ اگر پیدا ہو تو کوئی لباس اسے پہناتے، جو بچہ بڑا ہوتا لباس بھی آج خود بڑا ہوتا چلا جاتا۔ روشنی کے لیے اللہ نے ایک نور کا ستون بنا دیا، رات کو اس کی روشنی میں اپنے کام کاج کرتے، پانی کے لیے 12 نشریں جاری کر دیے، فرعون کی غلامی سے نجات دی، وہ مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، دشمنوں کو غرق کر دیا۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا ہم اس کھانے پہ اتباع نہیں کر سکتے، ہم اس کھانے پہ اتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہا کہ یہ کہتے ہم مسعود کھائیں گے، ہم ساگ ککڑی اور جو زمین اگائے۔ اب انہوں نے خود ہی محنت اور مشقت کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا۔ پکا پکایا کھانا، لذیذ مرادی کھانا اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ تو شکریہ کی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون، یہ مقدس ہستیاں جب تک ان کے درمیان رہی یہ غالب رہے اور عزت والے کام کرتے رہے۔ جب یہ ہستیاں سے چلی گئی یہ مغلوب بھی ہو گئے اور ذلت امیز کام کرنا شروع کر دیے انہوں نے۔ اسی وجہ سے ان کے اوپر جالوت اور پھر بخت نصر اور سجادین یہ بادشاہ مسلط کر دیے گئے، جنہوں نے ان کو بڑا ظلم کیا ان کے اوپر، ان بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ عصائے موسیٰ
3 نشستوں میں اس کا بڑا کثرت کے ساتھ ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا ڈنڈا، لکڑی، اسٹک، یہ جنتی درخت کی لکڑی تھی جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کے ذکر میں نے بیان کیا تھا، یہ اپنے ساتھ کچھ پودے، کچھ اناج جنت سے لے آئے تھے۔ تو لکڑی وہ لے کے آئے تھے جو عصائے موسیٰ ہے، آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے۔ پھر نسل در نسل، سلسلہ در سلسلہ ابراہیم علیہ السلام اور پھر شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور پھر شعیب علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، ان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا ملا، تو جس کی کرامات کیا تھی یہ پیچھے اکثر بیان ہوئی۔ بنی اسرائیل کے سارے مرد جو ہیں اتنے بے حیا تھے کہ وہ سب کے سامنے کپڑے اتار کے نہاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا تھے، وہ تنہائی میں بھی ہوتے تو تب جا کے اپنے کپڑے اتارتے غسل کرتے۔ تو جو یہود تھے یا بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی عیب ہے، برس کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری طرح کپڑے اتار کے سب کے سامنے نہیں نہاتے، ان کے اوپر یہ عیب لگاتے تھے۔ اللہ نے چاہا کہ اس عیب کو دور کر دیا جائے، ان کا یہ وہم اور گمان دور کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام تنہائی کے عالم میں کوئی نہیں تھا، آپ نے لباس اتارا اور دریا میں گئے، کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھ دیے، جب پتھر پہ رکھے اب اس پتھر نے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن کے بعد قرآن میں کیوں ہے کہ اللہ نے ان کی ایذات و تکلیف کو دور کر دیا، تو پتھر آپ کے کپڑے لے کے بھاگنا شروع کر دیے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو پیچھے پیچھے غصہ اور آگے آگے پتھر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 100 کی حجر، 100 کی حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے، پتھر میرے کپڑے دے۔ اب وہ پتھر ایسی جگہ جا کے رکا جہاں پہ بنی اسرائیل جو آپ پہ عیب لگاتے تھے کہ آپ کے جسم پر کوئی عیب ہے، داغ ہے، ان سب نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ کے جسم کو دیکھا، انتہائی صاف، شفاف، سفید، انتہائی پاکیزہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے عیب اتارنا چھوڑ دیا۔ آپ نے غصے سے چڑھی تھی، اس کے پتھر کے اوپر 3 مرتبہ مارا، 3 مرتبہ اس کے نشان اس کے اوپر پڑ گئے۔ غصے سے آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا، آپ اسے پاس رکھ لیں، یہ بڑے کام کا ہے۔ چنانچہ پھر آپ اس 4 کارنر والا، 4 ٹکڑوں والا، 4 اطراف والا وہ پتھر تھا، آپ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتے، اور جب کبھی آپ کو پھر پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس کے اوپر آسان مارتے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے، اور جو آپ کی قوم کے 12 قبیلے تھے ان کی طرف وہ پانی نکلتا اور ان کے فائد کرتا۔ قارون کا نسب اعلیٰ تھا، چچا زاد بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، مالدار بھی تھا، اتنا مالدار جس کے مال دولت اور پیسوں کی دولت کی چابی طاقتور لوگوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ لوہے کی چابی کی وزن بڑا تھا، اس نے لکڑی کی بنوا لی تاکہ وزن ہلکا ہو جائے، پھر اس نے چمڑے کی بنوا لی۔ اتنا اس کے پاس پیسہ تھا قارون کے پاس کہ اس نے خزانے کی چابیاں طاقتور جوان اٹھایا کرتے تھے، باپ کا ہیمٹ اٹھایا کرتے تھے، بڑا مال و دولت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خزانہ رکھا تھا وہ اس کو ملا، یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ زکات ادا کرو، جب علماء کو بھیجا اس نے کہا زکات تو میں نہیں دینی، یہ تو میری اپنی ذاتی جو ہے وہ یہ میری کمائی ہے، ذاتی محنت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وظیفہ ہے۔ بہت سارے مالدار کو ان کے کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، نمبر 1 ان کے بزنس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کی بیمار کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ان کی کوئی پریشانی حل نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے پیچھے ایک مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ زکات ادا نہیں کرتے۔ جو صحیح طور پہ زکات ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مستقل کسی بیماری کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ ہاں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مانتا تھا، حسد کیوں کرتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی قارون جو تھا یہ فرعون کا بڑا خاص بندہ تھا، اور جتنے بھی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے تھے ان سب کو ان کی اجرت یہ دیتا تھا، یہ اس ڈیوٹی کے اوپر فائز تھا۔
جس کی وجہ سے بڑا مال بنایا، لوگوں کا مال کھایا، مال دولت کے اوپر اس کی ڈیوٹی تھی، لوگوں کی اجرتیں کھا جاتا، مال کھاتا، اور ویسے بھی روایت میں نے پڑھا یوسف علیہ السلام کا ایک چھپا ہوا خزانہ اس کو مل گیا، بڑا مال تھا اس کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو غرق ہو گیا، اس کی ڈیوٹی اس کی چلی گئی۔ اس کو یہ رن تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ کیوں نکلے اور وہ غرق ہو گئے، اور میری وہ عزت ساری چلی گئی، مال بڑھانے کا طریقہ بھی چلا گیا، اس لیے وہ آپ سے حسد کرتا۔ دوسری وجہ وہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قیادت اور سیادت مجھے ملے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ملی، اس وجہ سے بھی وہ حسد رکھتا تھا۔ باقی اللہ نے جسے اللہ محفوظ رکھے، جسے برباد کرنا ہو، اللہ کبھی دے کے سماتا ہے، کبھی لے کے سماتا ہے۔ اس نے بڑی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام زنا کی جو اس کے برے انجام ہیں وہ بتا رہے تھے، زنا کرنے سے اللہ یوں ناراض ہوتا ہے، یہ سزا ہے۔ یہ بڑی مجلس میں آ گیا قانون، اس نے آگے کہا کہ اے موسیٰ اگر یہ کام تم بھی کرو تو کیا یہ سزا تمہارے لیے بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سزا بھی میرے لیے بھی ہے۔ تو پھر اس نے ایک عورت کو پیسے دے کے خریدا ہوا تھا، اس طرح پیسہ دیا، اس عورت میں کھڑی ہوگی میرے گھر میں نہیں، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے یوں مجھ سے فیل شریک کیا، بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے ڈرنے لگے، آپ نے فوراً نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے اسے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب آپ نے یہ پوچھا اللہ سے دعا کرنے کے بعد، اس کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگی، اور اس نے سچ سچ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پاک ہے، یہ سارا کام جو ہے ڈرامہ جو ہے یہ مجھے اس قارون نے کہا تھا کہ یوں یوں کہنا ہے، اور یہ شرفیوں کی اور پیسوں کی تھیلیاں ہیں، اور اس کے اوپر قارون کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے، اور یوں پھر جو ہے وہ قارون جو ہے وہ ذلیل رسوا ہوا۔ چنانچہ یہ اپنے چینوں کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کنیزوں کے ساتھ نکلا، انہوں نے بڑے اعلیٰ لباس پہن رکھے تھے۔ اس کی مال و دولت کو اور اس کے جاہ و حشر کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے پیسے دولت ہوتے۔ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو علماء نے سمجھایا، کہا کہ اس کے مال و دولت سے تمہاری یہ غربت اچھی ہے۔ چنانچہ پھر اللہ پاک نے حکم دیا، موسیٰ جب تک قارون کی نافرمانیاں بڑھنے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی، زمین شق ہوئی اور یہ زمین کے اندر دسنے لگا، زمین کے اندر دسنے لگا، یہاں تک کہ جب اس نے معافی مانگنا شروع کی، لیکن اب اللہ کی طرف سے معافی نہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہ کی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے تم نے اس لیے زمین میں دسا دیا ہے تاکہ میرے خزانے کے اوپر تو قبضہ کر لے، یا لوگوں نے جب وہ یہ شروع کر دی، آپ نے بدعا کی، سارا کا سارا خزانہ بھی اس کے سر پہ رکھ دیا گیا، اور اپنے خزانے سمیت جو ہے وہ دفن ہو گیا، اور یوں عذاب الہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سنا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پھر ان لوگوں نے جو ان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، وہ کہتے شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قارون جیسا مال نہیں دیا کہ جس نے اللہ کے عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر